پاکستان، میرے پاکستان، میرے پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انمول خالد۔ ناظرین، میرا پاکستان میں گزشتہ لاہوری گیٹس کی معلومات پر مبنی ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں مستی گیٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ مستی گیٹ زیادہ تر یونٹوں میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہ لاہور کا تجارتی مرکز بن چکا ہے، لیکن اگر ماضی کے مناظر دیکھنے ہو تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ مستی گیٹ کے نام پر غور کریں تو یہ آپ کو حقیقت سے دور اور پراسرار سا لگتا ہے۔ یہ لاہور کی مشہور دیوار شہر، لاہور کے 13 دروازوں میں سے ایک ہے۔ مستی گیٹ کو بھی مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا۔ مستی گیٹ پھاٹک اور کچھ حصہ دوسرے دروازوں کی طرح ہے۔ مستی گیٹ کے نام کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ غیر حقیقی سا لگتا ہے، ایسے ہی اس نام کے بارے میں طرح طرح کی دلچسپ روایات ہیں، اور کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اس گیٹ کا ایک محافظ تھا جس کا نام مستی بلوچ تھا، اس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ مستی بلوچ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے گیٹ پر انتہائی لگن اور عزم کے ساتھ خدمات سر انجام دی، اور مستی بلوچ کی اس خدمات کے صلے کے بدلے میں اس گیٹ کا نام مستی گیٹ رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی دوسری روایت ہے کہ اس کا نام پنجابی زبان مسیتی سے اخذ ہو کر مستی گیٹ رکھا گیا۔ مستی پنجابی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اردو زبان میں مسجد ہے، اور اس روایت کو مورخین زیادہ تر معتبر سمجھتے ہیں کیونکہ مستی گیٹ سے چند گز دور مغل بادشاہ کے زمانے کی ایک قدیم مسجد موجود ہے جس کا نام بیگم شاہی یا مریم زمانی مسجد ہے، اور اس روایت پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہم اپنے قومی ورثہ کو سنبھالنے میں تنگ نظر اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مستی گیٹ بھی اب موجود نہیں ہے، اسے انگریزوں نے مسمار کر دیا تھا۔ مستی گیٹ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، لیکن انگریزوں نے اسے دوبارہ کھینچ لیا تھا۔ یہ گیٹ پہلے کی نسبت اب چھوٹا سا دروازہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے بعد اب یہ چھوٹا سا گیٹ ہی غائب ہو چکا ہے، اور اب طالب علموں، ہسٹری دانوں کے لیے یہ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ دروازہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس گیٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو یہاں مذہبی ہم آہنگی کی سب سے بڑی تصویر نظر آتی ہے۔ یہاں پر مسجد، گردوارہ، سمدی اور مندر ہے۔ مستی گیٹ میں قدیم ہیکل ہنومان کا مندر، جسے مانی کا مندر بھی کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ گردوارہ بائی منی سکھ کے باقی آثار بھی موجود ہیں۔ مندر گردوارہ مسجد کے بالکل قریب ہیں، اور یہاں پر ہر مذہب کو اس کے عقیدے کے مطابق
گزارنے کی اجازت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان سب میں بھائی چارہ دیکھنے کی ایک اعلیٰ مثال ملتی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ مستی گیٹ ایک گٹائی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مستی گیٹ ایک گھاٹی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کو مرکزی سڑک سے جوڑنے کے لیے ایک نیچے سڑک بھی ہے۔ اگر ہم اس کو تاریخی ادوار سے گزارتے ہیں تو یہ مغل دور میں یہ پھاٹک بیگم شاہی مسجد کو اکبری گیٹ سے جوڑتا تھا۔ مستی گیٹ کو شاہی عورتیں بیگم شاہی مسجد میں آنے جانے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ مسجد اور پھاٹک کے درمیان ایک باغ بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت نے اس خوبصورتی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تجاوزات اور نئی عمارتوں کے بننے کی وجہ سے مسجد بیگم شاہی مسجد، اکبری دروازہ اور مستی گیٹ کو پہلے تو الگ کر دیا، پھر آہستہ آہستہ مستی گیٹ، اکبری گیٹ اور بیگم شاہی کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ پہلے ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ناظرین، مستی گیٹ مذہبی ہم آہنگی کی ایک الگ تصویر نظر آتی ہے۔ جب اکبری گیٹ سے گزر کر آپ سامنے سے آئیں گے تو آپ کو سکھ مذہب کے چوتھے گرو ارجن رام کا جنم استھل نظر آتا ہے۔ گرو ارجن رام سکھ کے ان 10 گروؤں میں سے چوتھے گرو ہیں جنہوں نے سکھ مذہب کی رہنمائی کی۔ تاریخی لحاظ سے گرو ارجن رام کو 30 اگست 1574 کو گرو کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ گرو ارجن رام 7 سال تک یہاں رہے اور سکھ مذہب کا درس بھی دیتے رہے۔ رام داس 24 دسمبر 1534 کو چونڈا منڈی ورلڈ سٹی لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر ہم اس سب کے بارے میں پڑھ رہے اور دیکھ رہے کہ یہاں پر ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے مذہبی مقامات ہیں تو یہ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے یہ سب لوگ ماضی سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات ثابت بھی کرتی ہے کہ مسلمان، ہندو اور سکھ آپس میں متحد رہتے تھے اور یہ سب ایک دوسرے کی مذہبی تقریبات میں شامل ہوتے تھے۔ مستی گیٹ کا نام جیسے پراسرار لگتا ہے، ایسے ہی جیسے آپ اس گیٹ کی تاریخ سن رہے ہیں ویسے ایک دلچسپی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ کو ایسی ہی ایک عجیب بات بتاتی ہوں کہ یہاں پر ایک بستی آباد آج بھی ہے جسے انبیاء کتری کہتے تھے۔ انبیاء کتری کا مطلب آندوں کی بستی یا نبینے افراد کی بستی۔ یہاں پر اب بھی یہ لوگ آباد ہیں۔ اگر آپ یہاں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو پوچھنے پر بتا دیں گے۔ ایسے ہی یہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا جوتوں کا بازار یا جوتوں کی منڈی موتی بازار ہے۔ موتی بازار اور نبینا افراد کی بستی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔
اس گیٹ کے اندر ایک اور بھی قابل ذکر عمارت چونا منڈی حویلی بھی ہے۔ چونا منڈی حویلی کو ہمادر سنگھ اور دھیان سنگھ کی حویلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حویلیاں لاہور ورلڈ سٹی کی تاریخی عمارتوں کے گروہ میں شامل ہیں۔ اب اس حویلی کو گرلز کالج میں تبدیل کر دیا گیا، جسے فاطمہ جناح فار گرلز کالجز کے نام سے آپ سب جانتے ہیں۔ اس کالج کے وسیع عریض ذہن سکھ دور کی منظر کشی کرتے ہیں۔ اس حویلی میں ایک حویلی فلم سازی، اردو ڈراموں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ پر اب واضح ہو چکا ہے کہ ہمیں جتنی بھی قدیمی عمارتیں یا حویلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ ان گیٹس کے ساتھ منسلک رہی ہیں، جو لاہور کے 13 دروازوں میں سے یا دیوار شہر لاہور کے نام سے مشہور ہیں۔ بیگم شاہی مسجد کا ایک راستہ چوک سرجن سنگھ کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے سے آپ رنگ محل کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنہری مسجد اور وزیر خان مسجد بھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ اور منفرد مقام ہے جہاں پر آپ چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں اور بھول بھلائیاں کی طرح تنگ گلیاں آپ کی رہنمائی کرتی ہیں۔ پگ ڈنڈیاں آپ کو دہلی گیٹ کے رائل ٹربل تک لے جاتے ہیں۔ اگر کھانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ گیٹ بھی دوسرے گیٹوں کی طرح کھانوں کے لیے بہت مشہور ہے، کیونکہ یہ ٹکسالی گیٹ کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ یہ گیٹ مقامی مشروبات، لسی، گرین چائے، کشمیری چائے، بھٹورا، خاص قسم کے نان اور خاص قسم کی روٹی کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ یہاں پر ایک بہترین اور قدیمی اکھاڑا ریسلنگ کے لیے بھی موجود ہے۔ کسی زمانے میں یہ کھیل دروازے پر کھیلا جاتا تھا، لیکن آج یہاں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، یہ گیٹ اپنی تاریخ کے لحاظ سے بہت ہی منفرد ہے، کیونکہ اکبری گیٹ، ٹکسالی گیٹ، دہلی گیٹ کے راستوں کے علاوہ ریم مارکیٹ، موتی بازار، رنگ محل کو بھی جوڑتا ہے۔ یہ مندر، گردواروں، مسجدوں اور اندھوں کی بستی کے علاوہ کھانوں کی بہت سی اشیاء کے لحاظ سے مشہور ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے آپ یہاں پر آئیں اور سیر کریں اور ساتھ میں ان باقیات کو محفوظ رکھنے کی اپیل حکومت سے بھی کریں۔ ناظرین، ہم آنے والی نسل کو ایک اچھا تاریخی ورثہ دے سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام میرا پاکستان میں کسی شہر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور نیچے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کریں۔ ضروری ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔